السلام علیکم، دس از مظفر احمد شاہ، یو آر واچنگ لا لینس. ٹوڈے گائز ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کا جو پارٹ 2 ہے، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپل آف پالیسی. پریویس ویڈیو میں ہم نے آپ کو 1 سے لے کے 6 تک تمام آرٹیکلز تھے وہ تفصیل سے بتائے، اور پارٹ 2 میں آپ کو ڈیفینیشن آف دی اسٹیٹ بتائیں گے کہ ریاست کیا ہے، ریاست کانسٹیٹیوشن کے مطابق کون سے ادارے کو کہا جاتا ہے. تو گائز آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے ڈیفینیشن آف دی اسٹیٹ ان دس پارٹ unless the context otherwise requires the state means the federal government, مجلس شورا, a provincial government, a provincial assembly, such local other authorities in Pakistan are by law empowered to impose tax and seize. یعنی کہ ریاست میں مجلس شورا شامل ہے جو کہ پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو کہ اپر اینڈ لوور ہاؤسز ہیں وہ ریاست کے ادارے ہیں، پروونشل اسمبلی ہے، اور پاکستان میں وہ ادارے جو آپ پہ ٹیکس امپوز کرتے ہیں قانون کے جو ذریعے، جن کو امپاور کیا گیا ہے، طاقت دیا گیا ہے کہ وہ آپ پہ ٹیکس امپوز کرے، تو وہ بھی ریاست کے ادارے ہیں، وہ بھی ریاست ہے. تو یہاں پہ نہ کوئی آرمی کا ذکر ہے نہ کوئی دوسرے انسٹیٹیوشن کا ذکر ہے، یہاں پہ پروونشل اسمبلی اور فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کا جو پارلیمنٹ ہے وہ ان کا ذکر کیا گیا. ریاست وہی ہے، جو انسٹیٹیوشنز ہے وہی ریاست ہے جو بتایا گیا کانسٹیٹیوشن کے مطابق. تو گائز چیپٹر 1 فنڈامنٹل رائٹس کی طرف آتے ہیں. بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، لازمی نہیں ہے کہ کوئی لا کے اسٹوڈنٹس ہو وہ صرف پڑھے. ایوری سٹیزن جو پاکستان کا شہری ہے اس کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی اہمیت کے عامل آرٹیکلز ہیں جو کہ آپ کو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے. تو ویورز آتے ہیں آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے، لا انکانسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ. یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی لا ہے، جو بھی رسم و رواج ہے، جو بھی ایسی رسم و رواج چلتے آ رہے ہیں، اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس جو اس چیپٹر میں دیے گئے ہیں وہ ان کے برعکس ہیں، ان کے مطلب ان سے تضاد رکھتے ہیں، تو وہ باطل سمجھے جائیں گے، وہ قانون باطل سمجھا جائے گا. کلاس 2 یہ کہتا ہے دی اسٹیٹ شیل ناٹ میک اینی لا وچ ٹیکس اوے اور ایبریگیٹس دی رائٹس سو کنفرڈ اینڈ لا میڈ ان کنٹروورشن آف دس کلاس شیل ٹو بی ایکسٹینٹ آف سچ کنورسن ٹو بی وائڈ. یعنی کہ ریاست یا گورنمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو کہ بنیادی جو رائٹس ہے، بنیادی جو حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تضاد رکھتا ہو، مطلب ان کے کانٹرڈکٹ ہو. ایسے کسی قانون کو باطل سمجھا جائے گا، کوئی اہمیت نہ ہوگا، وہ وائڈ ہوگا وہ قانون جو فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق نہ ہو، جو اسٹیٹ نے بنائے ہو. آرٹیکل 8 کلاس 3 یہ کہتا ہے دی پروویژن آف دس آرٹیکل شیل ناٹ اپلائی ٹو any law relating to members of armed forces of the police or of such other forces are charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or their maintenance of discipline among them. یعنی کہ اس آرٹیکل کے پروویژنز ہے وہ اپلائی نہیں ہوں گے ان لوگوں پر جن کا تعلق پاکستان آرمی یا آرمڈ فورسز یا پولیس جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے ہو، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پبلک آرڈر کو مینٹین کریں، ان پر یہ جو آرٹیکل کے پروویژنز ہے وہ اپلائی نہیں ہوتے. اور بی کلاز یہ کہتے ہیں اینی آف دی لاز اسپیسیفائڈ ان دس فرسٹ شیڈیول ایز ان فورس امیڈیٹلی بیفور دی commencing day or amended by any of the laws specified in that schedule, other laws specified in part 1 of the first schedule, and no such laws or nor any provision therefore shall be void on the ground that such laws or provisions inconsistent with or repugnant to any provision of this chapter. یعنی کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ فرسٹ شیڈیول میں جو آرمی کے بارے میں جتنے بھی آرم فورسز کے بارے میں جو لاز ہیں فرسٹ شیڈیول میں بتائے گئے ہیں، ایکسپلین کیے گئے ہیں، وہ اگر فنڈامنٹل رائٹس جو کہ اس چیپٹر میں بتائے گئے ہیں ان کے برعکس ہیں، ان کے مطلب متضاد ہیں، پھر بھی ان کو باطل نہیں سمجھا جائے گا.
آرٹیکل 8 کلوز 4 یہ کہتا ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینٹ ان پیراگراف بی آف دی کلوز 3 ود اے پیریڈ آف 2 years فرام دی commencing day the appropriate legislature shall bring the law specified in part 2 of the first schedule into conformity with the rights conferred by this chapter provided that the appropriate legislature may resolution extend the said period of 2 years by a period not exceeding 6 months. یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی لیجسلیچر کے ذریعے جو پروویژنز بتائے گئے ہیں کلوز 3 میں وہ ان کو کنفرمیٹی میں لا سکتے ہیں، وہ ان کو کانسٹیٹیوشن کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے مطابق لا سکتے ہیں ود ان 2 years آف کمنسنگ ڈے. کلوز 5 یہ کہتا ہے سیکشن 8 کا دی رائٹس کنفرڈ بائی دس چیپٹر شیل ناٹ بی سسپینڈڈ ایکسیپٹ ایز ایکسپریسلی پرووائڈڈ بائی کانسٹیٹیوشن. یعنی کہ جو رائٹس اس چیپٹر میں بتائے گئے ہیں وہ سسپینڈ نہیں ہوں گے، لیکن جو وہ رائٹ سسپینڈ ہوں گے جو ایکسپریسلی پرووائڈڈ ہے، جو بتائے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، جیسے ایمرجنسی کی صورت کچھ رائٹس ایسے ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. آرٹیکل 9 کہتا ہے سیکورٹی آف پرسن نو پرسن شیل بی ڈپرائیوڈ فرام لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا. یعنی کہ آپ کسی شخص کو اس کی زندگی، اس کی آزادی سے محروم نہیں کر سکتے، ہاں لیکن قانون کے مطابق اگر کہیں پہ کوئی نو گو ایریا ہے وہاں پہ آپ وہ کر سکتے ہیں، اس کے بھی پروویژنز بتائے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں.